السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی اور دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہو گئی کہ اثر نو تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلہ کو الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لادے اور ڈھیر لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی مار کر رہا تھا، چنانچہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے شمال کی طرف سے قریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجرہ اور حطیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا یہ کہہ کر فیصلہ کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ امین ہیں، آپ ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں حجر اسود کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ قریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرو کعبہ 2 لائنوں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی، جبکہ پہلے نہ ستون تھے اور نہ ہی چھت تھے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔